سورہ مزمل پارہ نمبر 29۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ مزمل ہے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر پر ہے، اور جو موجودہ قرآنی ترتیب ہے، جو ترتیب توقیفی ہے، اس کے اعتبار سے یہ 73 نمبر پر ہے۔ 2 رکوع ہے، 20 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ظاہر ابتدائی صورت ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ مزمل اس لیے رکھا کہ اس کی پہلی آیت میں ہے مزمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مزمل ہے۔ اور سورہ مزمل کا اس سے پہلی صورت کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اس سے جو پہلی صورت ہے سورہ جن، اس میں توحید کا بیان تھا، جنات نے قرآن سنا اور پھر خوب توحید کا اعلان کیا۔ اور اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں، اور اسی طرح جو اس کے بعد آنے والی صورت ہے سورہ مدثر، ان دونوں میں رسالت کا بیان ہے۔ اور بعض رات میں اس کا ربط یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ جن میں تھا کہ جنات نے متاثر ہو کر قرآن سے، یعنی قرآن سنا اور متاثر ہو کر وہ ایمان لائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں حکم دیا کہ آپ قرآن پڑھیں، تاکہ انسان جو ہے وہ متاثر ہو کر اس پر ایمان بھی لائیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ مستحکم رہیں۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو بھی، اور پھر قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر آگے کفار کی طرف سے جو تکلیفیں ہیں ان پہ صبر کا حکم ہے، اور پھر آگے جو امت اجابت ہے اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کے تہجد پڑھنے کا تذکرہ ہے، اور آخر میں نماز اور زکوٰۃ کی ترغیب ہے۔ یا ایھا المزمل، اس کا شأن نزول یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ غار حرا میں وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں، تو اس کے بعد نہ تقریباً 6 مہینے تک وحی بند رہی۔ اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غار حرا سے ہی عبادت کر کے واپس آ رہے تھے، تو جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، جبریل امین کے ساتھ اصلی شکل میں ملاقات ہوئی کہ آسمان کے کنارے بھرے ہوئے تھے، ان کے 600 پر تھے۔ 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اصلی شکل میں دیکھا ہے، ایک مرتبہ وہی یہ فترت وحی کے بعد مکہ مکرمہ میں غار حرا کے بعد، اور دوسری مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا پہ۔ تو باقی حضرت جبریل امین کبھی آتے تھے، نظر نہیں آتے تھے، کبھی آتے تھے انسانی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دیہہ کلبی ایک صحابی ان کی شکل میں بہت دفعہ آئے۔ تو خیر، جب جبریل امین دوبارہ نظر آئے اور دوبارہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا کافی رعب سا طاری ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت کے ساتھ خطاب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے کمبل اور چادر اوڑھنے والے۔ اور یہ جو خطاب ہے نا جی، اس میں نہایت ہی محبت، لطافت، کرم اور شفقت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اہل عرب کے ہاں یہ طریقہ کار تھا کہ جس کو محبت اور نرمی کے ساتھ مخاطب کرنا مقصود ہوتا تو اس کو اس کی جو موجودہ حالت ہے اس کے ساتھ مخاطب کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موجودہ حالت تھی اس کے ساتھ خطاب کیا۔ جیسے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، ان کے تو گھر پہ نہیں تھے، تو حضرت سیدہ سے پوچھا کہ آپ کے وہ چچا کے بیٹے کدھر ہیں؟ فرمایا جی گھر سے کہیں باہر نکل گئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام ان کی تلاش میں آیا، تو مسجد میں دیکھا تو زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اسی حالت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یا ابا تراب، اور مٹی والے. تو یہ ایک بڑا پیار بھرا خطاب ہوتا ہے، اسی حالت میں مخاطب کرنا جس کے ساتھ ہے. اور پھر یہ ان کو اتنا پسند آیا کہ اپنا لقب ہی بنا دیا. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو حدیثیں سب سے زیادہ بیان کرنے والے ہیں. تو یہ خود فرماتے کہ میرے پاس بلی کا بچہ ہوتا تھا، میں اس کو ساتھ رکھتا، پھر اس کو ایک جگہ پہ میں نے جگہ بنائی تھی وہاں رکھ دیتا، اور بلیوں کے ساتھ یعنی ان کو بڑا شغف تھا. تو آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا بلی کا بچہ اٹھائے آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ابا ہریرہ، اور بلی والے کیا حال ہے. تو اسی حالت کے ساتھ خطاب کیا. تو یہ بڑا شفقت کا ایک انداز ہے. تو آپ علیہ السلام نے جب ان کو شفقت بھرے لہجے میں مخاطب کیا نا، تو وہ پھر لقب ہی بن گیا ان کا. اب حضرت ابو ہریرہ کے اصل نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عبد الرحمن ہے، بعض کہتے ہیں عبداللہ ہے، کوئی 20 اقوال ہے. زیادہ تر عبد الرحمن عبداللہ جو ہے نا یہ راجح ہے. اور ان کا یہ جو ابو ہریرہ جو نام ہے اتنا مشہور ہو گیا کہ آپ جہاں بھی حدیث مبارکہ میں ان کا نام آتا ہے تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو خیر یہ بھی آپ علیہ السلام کو مخاطب کیا نا اسی حالت کے ساتھ، اور پھر مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، ایک کمبل اوڑھنے والے، قم اللیلہ، کھڑے ہوں رات کو، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا. یعنی رات پوری آپ عبادت کریں، اگر آرام بھی کرنا ہے تو بہت کم. اچھا یہ وہ حکم ہے کہ جس پر عمل سے پہلے اس کو منسوخ کیا ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ کتنی نمازوں کو حکم دیا جی؟ 50 کا. تو آپ علیہ السلام واپس آئے چھٹے آسمان پہ، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا جی آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی. تو پھر 5 کم ہوتے ہوتے کتنی رہے گی جی؟ 5. تو 50 نمازوں کو حکم دیا، لیکن عمل سے پہلے کیا ہو گیا جی؟ منسوخ. تو یہ جو فرمایا نا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو کھڑے ہوں عبادت کریں مگر تھوڑا، یعنی اگر سونا بھی ہے تو بہت کم، پوری رات عبادت کریں. یہ حکم آیا تو ہے لیکن عمل سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تخفیف کر دی. فرمایا نصفہ، آدھی رات آپ اللہ کی عبادت کریں، تہجد پڑھیں. او انقص منہ، یا کم کر لیں اس سے، قلیلا، تھوڑا سا، آدھی رات سے کم کر لیں، یعنی ثلث اللیل، تہائی رات، رات کے 3 حصے کر لیں، ان میں 1 حصہ عبادت کر لیں، 2 حصے سو جائیں. او زد علیہ، یا اس پر اضافہ کر لیں، آدھی رات پر بھی کیا کر لیں جی؟ اضافہ کر لیں جب دل چاہے. آدھی رات پہ اضافہ ہے جی ثلثان، یعنی آپ ایسے کریں کہ رات کے 3 حصے کریں، 2 حصے عبادت کر لیں اور 1 حصہ آرام کر لیں. مثلا اگر رات کے 9 گھنٹے ہیں تو 6 گھنٹے عبادت کر لیں اور 3 گھنٹے آرام کر لیں. تو یہ تینوں صورتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کرتے رہے. آپ علیہ السلام کبھی آدھی رات تک بیدار رہتے ہیں، کبھی جو ہے آپ علیہ السلام تہائی رات تک، کبھی جو ہے نا وہ 2 تہائی رات تک. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام نے رات کو قرآن پڑھنا شروع کیا، فجر تک پڑھتے رہے نماز. اللہ اکبر. تو یہ جو تہجد کی نماز ہے، اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہجد کی نماز یعنی فرض تھی، امت پہ نہیں، آپ علیہ السلام پر. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ آپ علیہ السلام پر بھی فرض نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کو تہجد پڑھے نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے نفل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی عظیم نماز ہے. فرض نمازوں کے بعد سب سے عظیم و عظمت والی نماز تہجد کی ہے. اور تہجد جو ہے نا یہ داب الصالحین ہے، نیک لوگوں کا شعار ہے، نیک لوگوں کا جو ہے نا وہ شغف ہے، نیک لوگوں کی پہچان ہے. اولیاء اللہ کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ وہ تہجد کا پابند ہو. یعنی تہجد اتنی یعنی اہتمام والی چیز ہے. وجہ یہ ہے کہ ہر چیز میں دکھلاوا ہو سکتا ہے نا جی. تو تہجد رات میں گھر میں پڑھتے ہیں، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں ہے، اس میں وہی کھڑا ہوگا جس کا اصل تار ملے گی اللہ کے ساتھ، اصل جس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوگا وہی کھڑا ہوگا. باقی دن میں تو ادھر ریاکاری بھی آ سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن رات کی تنہائیوں میں اگر رب ذوالجلال کے سامنے کوئی اپنے بستر سے اٹھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا تو وہ وہی ہوگا کہ جس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی جو ہے نا نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان فرماتے تتجافی جنوبہم عن المضاجع، رات کو ان کے جو پہلو ہیں وہ بستروں سے الگ رہتے ہیں. وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا،
اپنے رب کو خوف کے ساتھ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں، سورہ سجدہ میں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز بڑی اعلیٰ نماز ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر تہجد کی نماز رات کو کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ علیہ السلام چاشت کے وقت 12 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعت چاشت کی، اور اسی طریقے سے 8 رکعتیں جو ہے نا وہ تہجد کی نماز آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے تہجد کی نماز بڑی عظیم نماز ہے۔ اور اب اس کے ساتھ ہی فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں قرآن مجید کو صاف صاف، کہ جب نماز میں قرآن پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف ترتیل کے ساتھ۔ اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو جو تجویدی قواعد ہیں ان کا لحاظ رکھ کے معنی مفہوم پہ غور کرتے ہوئے سمجھ کر فرمایا پڑھیں، اور قرآن مجید کو اس انداز میں پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اس لہجے میں اس انداز میں قرآن پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اجر بھی زیادہ عطا کریں گے، اور وہ قرآن مجید پھر دل میں اترے گا بھی، خود انسان کے اپنے دل میں اترے گا۔ اس لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ اور صحیح لہجے میں پڑھیں۔ اقرأ القرآن بلحون العرب، آپ علیہ السلام نے فرمایا عربی لہجے میں قرآن پڑھیں، تمام مخارج کا صفات کا لحاظ رکھ کے، اور مخارج اور صفات کا لحاظ رکھ کے اگر صحیح عربی لہجے میں قرآن پڑھا جائے تو سننے کا بھی مزہ آتا ہے، تو پڑھنے کا بھی مزہ آتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اور بعض علماء نے یہاں بڑی زبردست ایک تعبیر لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں حکم دیا نا آپ علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو بھی، کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور اس میں خوب قرآن پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ دلوں میں بیٹھ جائے اور وہ حفظ یاد پکا ہو جائے، کیونکہ انسان کے سنانے کے جو ہے نا وہ 4 درجے ہیں قرآن مجید سنانے کے۔ ایک تو انسان خود اپنے آپ کو سناتا ہے جب اکیلا یاد کر رہا ہے، دوسرا اپنے استاد کو سناتا ہے جس سے حفظ کر رہا ہے، اور تیسرا جو ہے نا وہ عوام کو سناتا ہے، جس طرح کہ انسان تراویح کے اندر سب سے مشکل وہ ہوتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ جب نماز میں اکیلا ہو تو اپنے رب کو سناتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ جواب بھی دیتے ہیں مجدنی عبدی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بڑائی بیان کی۔ ہاں، تو یہ قرآن یہ اللہ کے ساتھ تخاطب ہے نماز میں، تو جب نماز میں رب کو قرآن سناتا ہے تو پھر وہ ذہن میں بھی بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس پہ عام تلاوت کے اعتبار سے اجر بھی بہت دگنا رکھا ہے۔ تو فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ترتیل کے ساتھ پڑھیں کیونکہ رب کو سنا رہے ہیں۔ اِنَّا سَنُلْقِی، ہم عنقریب ڈالیں گے عَلَیْکَ آپ پر قَوْلًا ثَقِیلًا، بھاری بات۔ اب یہ بھاری بات سے مراد یعنی جو دین کی تبلیغ کا آگے جو منصب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا یا ایھا المدثر قم فانذر، اس سے اگلی صورت آ رہی ہے، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہوں، آپ لوگوں کو جو ہے وہ رب کا پیغام سنائیں، وَرَبَّکَ فَکَبِّر، خوب سارے عام رب کی بڑائی بیان کریں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، فرمایا جو اب حکم ملا ہے اس کو کھول کے آگے بیان کریں۔ تو یہ جو تبلیغ والا کام ہے، کھول کے بیان کرنا ہے، لوگوں کے سامنے جانا ہے، پھر ان کے سامنے قرآن پیش کرنا ہے، پھر ظاہر ہے کہ آگے سے لوگوں کا رد عمل بھی بڑا سخت تھا، پھر اس کو برداشت کرنا یہ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ اس لیے فرمایا کہ ابھی قرآن کو خوب پڑھیں اور خوب رات کو عبادت کریں تاکہ اس کام کے لیے ہمت اور طاقت اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے۔ اور ایک یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ جو وقت ہوتا تھا وہ بڑا ہی بوجھل ہوتا تھا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید اس وقت جو ہے نا وہ بھاری پن کا شکار ہوتے، یعنی وحی کا اتنا زیادہ بوجھ ہوتا تھا۔ خود حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وحی ختم ہوتی تو سردیوں کا موسم ہوتا، شدید سردی ہوتی، پھر بھی آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہوتی،
اور اسی طرح حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پہ سوار ہوتے تو اونٹنی پہ جب اچانک وہی آتی تو اونٹنی اپنی گردن کو زمین کے ساتھ لگا لیتی. اور اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ میں بخاری میں ان کا واقعہ بھی ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل، تو آپ علیہ السلام کی ران مبارک اس طرح میری ران پہ آئی ہوئی تھی، اچانک وہی آ گئی. تو فرماتے ہیں کہ میری ران پہ اتنا بوجھ پڑا، مجھے ڈر لگ گیا کہ میری ران کہیں کچلی نہ جائے، میری ران ٹوٹ نہ جائے. یعنی اتنا جو ہے نا یہ وہی کا جو بار تھا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے ہمت اور طاقت دی تھی اور اس کو آپ علیہ السلام برداشت کرتے تھے. تو اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ان قریب ہم ڈالیں گے آپ کی طرف بھاری بات. یعنی وہی آپ پر آنے والی، آپ لگاتار یہ وہی آتی رہے گی تاکہ جو ہے وہ یعنی رات کو عبادت کریں، اور پھر اس رات کی جو عبادت ہے اس سے تاکہ جسم کے اندر طاقت پیدا ہو، رب کے ساتھ تعلق پیدا ہو، اور اس سے یہ تمام جو بار ہیں ان کو اٹھانا آسان ہو جائے. اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ آدمی ہر مشقت بڑی آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن رات کی بیداری بڑی مشکل ہوتی ہے. سب سے مشکل چیز رات کی بیداری. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ راتوں کو بیدار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، جو مشکل سے مشکل تر کام ہے وہ کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جتنا بھی آپ سے کام لے رہے ہیں اس کام کے اندر آسانی ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی وجہ بھی بتا دیا گیا نا کہ رات کو یہ عبادت کا حکم کیوں دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، فرمایا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ، کہ بے شک رات کو اٹھنا ہی اشد، وہ بہت سخت ہے، کچلنے والا ہے. اب ہی اشد وہ سخت ہے، وطئن کچلنے کے اعتبار سے، یعنی انسانی خواہشات کو اور اسی طرح دیگر چیزوں کو جو کچلنے کے اعتبار سے جو رات کا وقت ہے، رات کے وقت جو بیدار ہونا ہے، فرمایا یہ بہت ہی سخت ہے. جو رات کو اٹھ کر جو اللہ کی عبادت کرے گا تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاص طاقت عطا کی گئی ہے. اور اسی طرح فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور زیادہ درست رکھنے والا ہے بات کو. اصل وجہ یہ ہے کہ دن میں تو انسان کے ذہن منتشر ہوتا ہے نا، تو بعض دفعہ انسان نماز پڑھتا ہے نا تو وہ نماز میں ہماتن متوجہ نہیں ہوتا، دن کے ہر طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، کبھی یار ابھی دکان پہ جانا ہے، ابھی ادھر جانا ہے، ابھی ادھر جانا ہے. تو جو رات کی نماز ہے نا پچھلے پہر کی، جب انسان ہر مشغلے سے بالکل فارغ ہو کر اکیلے میں جب رب ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہوگا نا، تو اس وقت جو اپنی زبان سے نکالے گا بالکل وہ اور دل ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے. اور اس وقت اس کے اندر جو لطافت ہوگی اور اس کے اندر جو ہم آہنگی ہوگی اور اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہوگا وہ کہیں بھی نہیں ملے گا. اس لیے فرمایا کہ رات کو ایک تو اٹھنا اور اٹھ کے عبادت کرنا یہ خواہشات کو دبانے والا ہے، خواہشات کو کچلنے کے اعتبار سے بہت ہی یہ یعنی سخت ترین ہے. اور دوسرا اس رات کو اٹھنے کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ یہ بات کو درست رکھنے کے اعتبار سے یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے جو قرآن پڑھیں گے اس کے دل میں اترنے کے اعتبار سے اور اثر کرنے کے اعتبار سے فرمایا یہ بہت ہی اعلیٰ ہے. اور پھر آگے فرمایا اِنَّا بے شک لَکَ آپ کے لیے فی النہار دن میں سبحًا طویلا طویل مصروفیات ہیں، کہ دن کے اندر تو بہت زیادہ مصروفیات ہیں. جی صبح شروع ہوئے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے تو رات اس میں ہو جاتی. کبھی کہاں جا رہے ہیں، کبھی مکہ میں جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے تبلیغ کر رہے ہیں، کبھی ایک ایک کے گھر میں جا رہے ہیں، کبھی بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، کبھی عکاظ کی منڈیوں میں جا رہے ہیں، ذوالمجاز مجنہ کی منڈیوں میں اور بازاروں میں جا رہے ہیں. جہاں جہاں موقع ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ دن میں آپ کی بڑی مشغولیات ہیں، دن میں جو ہے وہ وقت نکالنا بہت مشکل ہے اس طرح اکیلے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، تو لہذا رات کو خوب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں. اور پھر آگے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجیے اپنے رب کے نام کا. یعنی اگر آپ دن میں کوئی کام کر رہے ہیں، مشغول بھی ہیں، تو پھر بھی اللہ کو یاد کریں. اور ایک مومن کی جو زبان ہے وہ ہر وقت ذکر سے تر رہنی چاہیے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یذکر اللہ علی کل احیان، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے آپ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ جو ہے نا وہ کام کی طرف ہو نا، اور دل جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہو.
دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو، ذکر ہو، ہاتھ سے کام ہو رہا ہو، تو یہی اللہ کو مطلوب ہے مومن کی طرف سے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہی حالت تھی کہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آپ نے رب کا خوب ذکر کیجئے، وَتَبَتَّلْ، اور کٹ جائیں الیہ، اس کی طرف، تبتیلا، پوری طرح کٹ جانا۔ تبتل کہتے ہیں جی دنیا سے لا تعلق ہو کر، کٹ کر، الگ ہو کر، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے رہبانیت۔ رہبانیت وہ ہے جس طرح کہ یہود اور اس میں عیسائیوں میں تھی، اہل کتاب میں، کہ وہ دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ کر جنگل میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ضرورت فی الاسلام، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے فرمایا، بالکل۔ اور وجہ یہ ہے کہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر، کٹ کٹا کے اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دنیا کے دھندوں میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا۔ تو اس لیے تبتل کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے تمام مشاغل کو بھی چلانا، لیکن ان مشاغل میں اور اسی طرح دنیا کے لوگوں میں گھل مل کے رہنا، مشاغل کو بھی کرنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی رکھنا، معاملات بھی رکھنا، لیکن ان سب کے باوجود جو ہے نا وہ دل ہر وقت اللہ کی طرف مائل ہو، اور خاص طور پہ کچھ ایسا وقت ضرور دن میں نکالے کہ جس میں اکیلا بیٹھ کر رب کے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کرنا۔ جس طرح آخری پارے میں ہے نا یہ سورہ الم نشرح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تبلیغ کی مصروفیات سے فارغ ہو تو فرمایا خوب محنت کرے اور اپنے رب کا قرب حاصل کرے، اپنے رب کے ساتھ خوب قرب حاصل کرے، قریبی، نزدیکی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ بھائی جب تبلیغ سے، دیگر معاملات سے جو ہی موقع ملے تو فرمایا یکسو ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں اور اپنے رب کے ساتھ خوب تعلق بنائیں۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب المشرق والمغرب، اچھا کون سا رب، کس رب کے ساتھ جو تعلق بنائیں؟ تو فرمایا وہ رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے۔ اور مشرق اور مغرب یہ دونوں کنارے ہیں نا جی، تو کناروں کا تذکرہ کیا تو مشرق اور مغرب کے درمیان ساری کائنات ہے، تو فرمایا کہ یعنی جو ساری کائنات کا رب ہے، سب کائنات کو پالنے والا ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ فاتخذہ، آپ بنائیں اسی کو وکیلا، اپنا وکیل اور کارساز۔ کہ جس طرح عدالت میں کوئی آدمی کسی کو وکیل بناتا ہے نا جی، تو آپ نے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیتے ہیں، جی یہ میرا وکیل ہے، سارا میرا کام یہی کرے گا، خود عدالت میں جاتا ہی نہیں، وکیل پیش ہوتا رہتا ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اپنا اللہ کے سپرد کر دے، بس اللہ پہ بھروسہ کرے، توکل کرے، اور ہر کام اللہ کی منشا کے مطابق کرے، اللہ کی منشا کے بغیر کوئی بھی کام نہ کرے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ ہی کو اپنا کارساز، وکیل مان کے زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اب پھر آگے یہ تو فرمایا نا کہ خوب دنیا سے الگ ہو کر تہجد پڑھیں، عبادت کریں، ذکر کریں، اللہ کے ساتھ لو لگائیں اور اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھیں۔ تو اس وقت سات مشرکین کی طرف سے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو ہر معاملے میں وہ پریشان کرتے تھے، زبانی کلامی بھی، اور اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ تکلیف پہنچانا، ہر اعتبار سے بہت پریشان کی۔ کبھی جو ہے وہ نعوذ باللہ برے نام لے رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے رستوں میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں 4 حکم ارشاد فرمایا جی، اور ساتھ تسلی دی۔ فرمایا سب سے پہلے وَاصْبِرْ، صبر کرے، عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، کہ مشرکین جو بکواسات کر رہے ہیں، کبھی آپ کو شاعر، کبھی مجنون، کبھی کیا، تو فرمایا اس پہ آپ صبر کریں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں، ان کو فی الحال جواب نہ دیں۔ وجہ یہ کہ اگر جواب دیں گے تو فی الحال مزید ان کو اشتعال آئے گا، آپ صبر کریں۔ دوسرا حکم فرمایا وَاهْجُرْهُمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں، حجراً جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ اب وَاهْجُرْهُمْ حجراً جمیلا کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے لڑ کے قطع تعلق نہ ہوں، ان سے ناراض ہو کے قطع تعلق نہ ہوں، عملی طور پہ اپنے آپ کو تھوڑا سائڈ پہ کر لیں اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں۔ اور باقی حاجراً جمیل کا مطلب یہ ہے
کہ یعنی بالکل یعنی قطع تعلق نہ کریں زبان سے اور ان سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. وجہ یہ کہ اگر ایک دفعہ قطع تعلق کر دیا تو دوبارہ پھر دعوت مشکل ہو جائے گی. تو دعوت کے اصولوں میں یہ ہے کہ بھئی ان کا جو مخالفین ہیں ان کی باتوں کو برداشت کیا جائے، اور برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عملی طور پہ تھوڑا سائڈ پہ رکھا جائے، تاکہ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھا جائے تاکہ ان کی تکلیفوں سے بھی بچا جا سکے نا. تو اس لیے فرمایا کہ یعنی واجرہم، آپ ان کو چھوڑیں حجرا جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا. حجر جمیل کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی آپ ان سے مکمل طور پہ لڑ جھگڑ کے قطع تعلق نہ ہو، ہاں عملی طور پہ تھوڑا آپ سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ جو ہے وہ کل آگے دعوت دینا آسان ہو جائے دوبارہ. اور تیسرا فرمایا وذرنی، میرے پیغمبر مجھے چھوڑ دیں، والمکذبین، اور جھٹلانے والوں کو، اولی النعمت، جو نعمتوں والے ہیں. کہ فرمایا مجھے اور ان کو چھوڑ دیں، میں انشاءاللہ آپ ان کا بندوبست کروں گا. ٹھیک ہے جی. وذرنی والمکذبین، مطلب مجھے چھوڑ دیں، یہ نہیں مطلب کہ میرا آپ مجھ سے لا تعلق ہو جائیں. مثال یہ ایک پیار بھری بات ہے نا، وہ جو کسی آدمی کوئی آدمی کسی دوسرے سے کہتا ہے یار، کوئی شکایت کرتا ہے جی مجھے فلاں آدمی سے یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں یار مجھے اور آپ اس کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں خود بندوبست کر لوں گا، آپ فکر نہ کریں. یہ بات ہے. فرمایا نا وذرنی والمکذبین، آپ مجھے چھوڑ دیں اور جھٹلانے والوں کو، یعنی مطلب ہے کہ ان کا میں خود بندوبست کر لوں گا. اولی النعمت، وہ جھٹلانے والے جو بڑے ناز و نعمت والے ہیں، جن کو میں نے نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کی وجہ سے ہی وہ یعنی اترا رہے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں سر پھٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو فرمایا ان کو چھوڑ دیں. وماہلہم، اور آپ ڈھیل دیں ان کو، قلیلہ تھوڑی سی، ان کو مہلت دیں تھوڑی سی. فماہل الکافرین امہلہم رویدا، یہ سورۃ طارق میں کہ آپ کافروں کو ڈھیل دیں، مہلت دیں، تھوڑی سی مہلت. تو یہاں بھی فرمایا وماہلہم، آپ ان کو ڈھیل دیں، مہلت دیں، قلیلہ تھوڑی سی. اب تھوڑی سی مہلت کتنی ہے؟ تقریباً وہ 12 سال ہے، باقی ساری زندگی ڈھیل میں گزری نا جی. اور پھر جب مدینہ منورہ میں گئے تو پھر فرمایا مقابلہ کریں. اور پھر اس کے بعد جب بدر میں وہ بڑے اکڑ کے گئے تو پھر ان کی وہاں وہ پھینٹی لگائی کہ پھر وہ زخم چاٹتے ہوئے واپس آئے. اور پھر اس کے بعد بدر سے ہی ان کا زوال شروع ہوا. فتح مکہ پہ جا کے ساری دنیا کی سرداری ختم ہو گئی، اور جو اسلام لے آئے وہ تو ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گئے، اور جو کفر میں مر گئے پھر ان کا اصل جو عذاب ہے وہ آخرت میں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وذرنی والمکذبین اولی النعمت، چھوڑیے مجھے اور جھٹلانے والوں کو، وہ جو ناز و نعمت والے ہیں. وماہلہم، اور آپ ان کو ڈھیل دیں، قلیلہ تھوڑی سی مہلت دے دیں. فرمایا دنیا میں بھی ہم ان کو ذلیل کریں گے، اور آخرت میں کیا ہوگا پھر وہ آگے بیان کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.